السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ آج انشاءاللہ 28واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تم دونوں کے سوال اور جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ انصار میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے اپنی بیوی کو یعنی زہار کر دیا تھا۔ زہار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح قرار دے دینا۔ تو پہلے جو تھا زمانے جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا، تو جو خولہ رضی اللہ عنہا تھیں وہ سخت پریشان ہوئیں، تو اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ تو وہ جو بات کر رہی تھی تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل کی کہ جب وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مسئلہ جو ہے وہ بیان کر رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی، مگر میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی ہر انسان اپنی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اپنی ہی باتیں اللہ سے کر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کی سن رہا ہوتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں وہ جن کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب کیا کفارہ ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں؟ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو رجوع کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی ایک غلام آزاد کرنا ہوگا آپس میں رجوع کرنے سے پہلے۔ اگر غلام آزاد نہ کر سکے تو پھر کیا ہے؟ ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ تو روزے جو ہیں وہ 2 مہینے کے لگاتار رکھنے ہیں، اس میں سے اگر ایک بھی روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ شروع سے ہی شروع کرنا پڑیں گے۔ اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو یعنی وہ روزے بھی نہ رکھ سکے تو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسے جملے نکل آتے ہیں، یہ بات ایک جملہ ہی تو ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو،
تو اس کا جو سزا کے طور پر ایک طرح سے یہ ہے کفارہ دینا ہے۔ تو اسی لیے کیا کرنا چاہیے کہ انسان کو اپنی زبان سے وہی بات نکالنی چاہیے جو بہتر ہو۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ان کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کے اقوال کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں ان کے لیے تو ذلت کا عذاب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا کہ فلاں شخص نے تو کوئی اور بات کہی ہے، تو ابن سیرین نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو فلاں نے یہ کہا ہے، آئندہ بات نہ کرنا۔ یعنی اس پر سخت ناراض ہوئے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر کی جب بات آ جائے تو اصل فیصلہ انہی کا ہے، پھر کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے اعمال سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز شمار کر کے رکھی ہوئی ہے ہماری۔ ہم اپنی کہی ہوئی باتوں کو یا سوچی چیزوں کو یا خیالات کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی ہم خود کچھ بھی کام کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد اس کو بھولے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم اپنی کوئی پچھلی بات دیکھیں کہیں لکھی ہوئی یا کوئی ہمیں یاد دلائے تو پھر ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ میں نے کہا تھا۔ تو انسان دنیا میں ہی اپنے اعمال کو یاد نہیں رکھتا، لیکن پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں وہ انسان کی ساری زندگی کا نام اعمال جو ہے وہ دکھا دیں گے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اس کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی جب بھی کوئی انسان سرگوشی کرتا ہے، تھوڑے لوگ ہوں یا زیادہ لوگ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روک دیا گیا تھا، پھر بھی وہ اسے روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی کی، پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے سلام نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہمیں کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ یعنی دل میں اتنی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہی ہیں تو ہمیں اس بات پر سزا کیوں نہیں ملتی، ہماری پکڑ کیوں نہیں آتی۔ ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، اسی وقت انسان کو اپنی غلطی پر پکڑ نہیں ہوتی۔ اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم و زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی جو سرگوشیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ سرگوشی کوئی اتنی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ انسان وسپر کرے، اسمائل کرے کسی مجلس میں بیٹھ کر۔ تو اگر سرگوشی جو ہے وہ کرنی بھی ہے تو کس طرح کی ہو، جس میں کسی نافرمانی کا اندیشہ نہ ہو بلکہ نیکی اور تقوی پر مبنی ہو، کیونکہ اگر ایک مجلس میں 2 لوگ سرگوشی کریں گے تو ہو سکتا ہے جو تیسرا ہے اس کو وہ یہ بات غمگین کر دے۔ بری سرگوشیاں شیطانی کام ہیں جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچتا ہے، گو اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔
اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا سی کشادگی پیدا کر دو تو جگہ تم کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، یعنی علم والوں کے درجات بلند کرے گا، اور اللہ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ یعنی جب انسان مجلسوں میں کشادگی پیدا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بھی کشادگی ہی کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں کوئی انسان غلط جگہ پر بیٹھ جاتا ہے یا وہاں سے لوگوں کا رستہ بلاک ہو جاتا ہے، تو ایسے میں اگر اسے یہ کہا جائے اٹھ جاؤ تو اسے برا نہیں ماننا چاہیے اور اٹھ جانا چاہیے، یا پھر جگہ کسی اور کے لیے ریزروڈ ہے تو اس کے لیے ہی اسی کو ہی بیٹھنے کا موقع دیا جانا چاہیے، کسی کی ریزرو سیٹ پہ خود نہیں قبضہ جما لینا چاہیے، اسی طرح کسی اور کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، یعنی جو کسی کے لیے فکس ہے یا کچھ بھی ہے تو بغیر اجازت یا وداؤٹ انفارمنگ اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے، ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ تو جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی تابع داری کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ خوب واقف ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے؟ نہ یہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، یعنی منافق نہ تمہارے ہیں نہ ان اہل کتاب کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی یہ جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں، حالانکہ قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا ہی کر رہے ہیں، ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی اپنی قسمیں کھا کھا کر اپنی سچائی کی دلیل دیتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، حالانکہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے۔ یعنی انسان وہی ہوتا ہے جو یہ دنیا میں کرے گا، آخرت میں بھی جا کر اس کو وہی عادت ہوگی اور وہاں جا کر بھی وہ وہی کرے گا، اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، یعنی جن کو اللہ کا ذکر بھول جائے سمجھو ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا، یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ذلیل ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کی مخالفت سب سے بڑی بری بات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ہوتی ہے یا کوئی بات ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں ان کی مخالفت میں اپنی عقل کی تعویلیں پیش کرتے ہیں یا ان باتوں کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں یا پھر ان باتوں کا من مانا مطلب نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی کوئی پرانی باتیں ہیں، آج کے دور میں نہیں چلتی۔ تو ان سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تو اللہ نے ان پر سب سے زیادہ اعتماد کیا، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سب صحیح ہے۔
تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو اوتھینٹک سورس ہے، اس کو ماننا اور اسی کو ہی پھیلانا جو ہے وہ بہترین چیز ہے، ورنہ یہ بہت بڑی علمی خیانت ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کو ٹویسٹ کر دے جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا بھی باعث بنے، اور یہ اس صورت میں بار بار ان کے لیے ذلت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، اور یقیناً اللہ قوت والا ہے، غالب ہے۔ یعنی ہر دور میں ایسی کوششیں ہوتی رہیں گی کہ لوگ قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہی رہیں گے، لیکن اصل جو غلبہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں کی دوستی ان سے نہیں ہوتی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی وہ خود ہی اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ پھر اس قابل بھی نہیں کہ انسان ان کی کمپنی اختیار کرے، کیونکہ وہ بڑے ہی برے کام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا برا کام ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، اور خواہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ قبیلہ کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی وہ ان سے دلی ان کا تعلق اتنا بن نہیں رہا ہوتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، یعنی ایسے ہی لوگوں کا ایمان مضبوط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا ہی ایمان کا حصہ ہے، اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ آگاہ رہو، جو اللہ کا لشکر ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ انسان جو ہے حق بات کو بالکل واضح انداز میں کرے، یعنی انسان کو اس بات میں ڈرنا نہیں چاہیے کہ میں اگر یہ والی بات کر دوں تو لوگ ہی ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اس میں جو حق ہے وہ صاف صاف کھلا واضح ہے۔ اگر آپ حق کو بیان نہیں کریں گے کسی ڈر کی وجہ سے، تو حق تو سچا ثابت ہی رہے گا۔ سورۃ الحشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو تسبیح کی اہمیت تقریباً ہر پارے میں کسی نہ کسی طرح بیان ہوئی ہے، اور تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے، اور تسبیح کرنا صدقہ ہے۔ 100 بار سبحان اللہ کہنا سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 اونٹوں سے افضل ہے، اور جب انسان تسبیح کرتا ہے تو جنت میں اس کے نام کے درخت بھی لگتے ہیں۔
وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہارا گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ تو اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ تو جو یہود تھے، بنو نذیر کا قبیلہ تھا، اس میں کیا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازشیں بہت کیں، اور ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے تو انہوں نے آپ پر بھاری پتھر پھینک دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی بھی سازش کی تھی، جس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تھی، اور آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے اس کی عہد شکنی کی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی۔ یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے قلعے جو ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے اور ہمیں کسی چیز کا نقصان نہ ہوگا، لیکن انہوں نے جان بخشی کی صورت میں پھر جلا وطنی پر آمادگی ظاہر کی، پھر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ ان کی پہلی جلا وطنی تھی جو مدینے سے ہوئی، پھر یہ یہاں سے خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے، اور پھر وہاں سے بھی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا۔ تو یہ اپنی سازشوں کی وجہ سے، اپنی عہد شکنی کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے کہ سزا پا رہے تھے، جلا وطن ہو رہے تھے۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا میں ہی عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی، کہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اب یہاں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کا دنیا میں کیا حشر ہوتا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ کے فرمان سے تھا، اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے۔ اور ان کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد فتح کی صورت میں نصیب ہوتا ہے، اور یہ جو مال تھا یہ مال فے تھا، یعنی جنگ کے بغیر ہی حاصل ہو گیا تھا، اور یہ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے جیسے دے۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تمہارے لڑنے کے بغیر ہی دے اپنے رسول کے ہاتھ لگائے، وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ مال فے کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس کس جگہ پر خرچ کرنا چاہیے، اور اس لیے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول دیں اسے ہی لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، یعنی اس دنیا میں رہنے کے لیے جو اتھارٹی ہے وہ کس کی قبول کرنا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہوگی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی میں، یعنی جو وہ حکم دیں گے وہی انسان کو ماننا ہوگا۔ مال فے ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس گھر میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو خود ہی کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ یعنی جو انصار ہیں وہ مدینہ میں آنے والے مہاجرین کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کو چاہے خود بھی ضرورت ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے اور ان کے اوپر بھی خرچ کرتے تھے۔ اور کامیابی کس کی ہے؟ جو انسان اپنی بخیلی سے یا حرص سے یا لالچ سے بچا لیا جائے۔
تو جو حرص ہے اس کا علاج کیا ہے کہ انسان کو کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا چاہیے، اور یا پھر اگر انسان کے پاس مال ہے تو اپنے پسندیدہ مال میں سے زیادہ خرچ کرے، تو جب خرچ کرے گا تو پھر مال کی محبت جو ہے وہ کم ہوگی۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی مسلمان دوسروں کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، تو جب مسلمان اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جو دعا کرتا ہے وہ قبول بھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے۔ جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ کہتا ہے آمین، اور کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے۔ کیا تو نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ نہ تو مسلمانوں کے ہیں اور نہ ہی ان یہودیوں کے ہیں، یعنی بلکہ اپنی باتوں سے دونوں کے ساتھ بناتے ہیں کہ ہم لوگ سچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یعنی یہودی جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ بھی نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض یہ مدد پر آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے اور پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ قوم سمجھتی نہیں ہے۔ یعنی جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے ڈر کی بجائے ان کے دلوں میں بندوں کا ڈر ہے۔ یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہو یا دیواروں کی آڑ میں ہو، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یعنی جو منافقین کے آپس کے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے سے بھی مختلف ہیں، لڑائی میں ہیں، اس لیے کہ یہ عقل نہیں رکھتے ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، تو جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یعنی شیطان یہ کہہ رہا ہے۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کو یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں، جو جنت والے ہیں وہ تو کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ خوف الہی سے یعنی اللہ کے ڈر سے وہ پست ہو جاتا، جھک جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن مجید کا اتنا رعب اور اتنا دبدبہ ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل ہو تو وہ بھی گر جائے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن یہ کوئی انسانوں کے دل ہیں جو پتھر کی طرح ہیں یا پتھروں سے بھی سخت ہیں، جن پر قرآن جو ہے وہ اثر نہیں کرتا۔ لیکن اگر کسی کو یہ لگے کہ اس کا دل سخت ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے تاکہ اس کے دل جو ہے وہ نرم ہو جائیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے پاک، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورتیں بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں اس کی پاکی بیان کرتی ہے، یعنی اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وأنا أعلم بما أخفیتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی جو حصہ ہے اس کا نزول حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے۔ حاطب مہاجرین میں سے تھے، انہیں غزوہ بدر میں شرکت کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ مکہ میں ان کی اولاد اور مال تھا، لیکن وہ قریش میں سے نہ تھے بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ تو جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کر لیا، تو مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا اور دعا فرمائی، اے اللہ انہیں ہمارے حالات سے بے خبر رکھنا۔ لیکن جب حاطب بن ابی بلتہ کو معلوم ہوا تو انہیں فکر ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بال بچے بھی مارے جائیں، کیونکہ باقی لوگوں کے تو قبیلے ان کی حفاظت کریں گے، لیکن میرا تو وہاں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھیج دیا۔ اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و ارادے کے بارے میں اطلاع دی کہ یہ احسان اگر وہ اہل مکہ پر کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ ان کے بچوں کو بچائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا فضل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا اور آپ نے اس عورت سے خط حاصل کر لیا جو کہ مکہ میں جا رہی تھی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو۔ مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا یقیناً وہ راہ سے بھٹک جائے گا۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگ جائیں اور دل سے چاہنے لگے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ یعنی یہ لوگ، ان کا یہ حال ہے کہ انہیں دشمنی ہی چاہیے تمہارے ساتھ، تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ لیکن ابراہیم کی یہ بات کہ اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز پر اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روح گردانی کرے تو اللہ بالکل بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے اور بے پرواہ ہے۔
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک احسان کرنے کے لیے اور عدل والا برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس سے نکالا اور اس دیس سے نکالنے والوں میں کی مدد بھی کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضہ میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو وہ ان سے لے لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں۔ کہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے۔ اللہ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل کر چلی جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے تو پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا کاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گے تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے مردے اہل قبر سے کافر نا امید ہیں۔ سورۃ الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، یعنی جو کہو وہ کرو بھی۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف بصف ہو کر، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں، یعنی ان کی صفیں اتنی زبردست ہیں کہ کیا لگتا ہے جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی ان کی آپس میں اتنی زیادہ بانڈنگ بھی ہے اور ان کی جو لائنز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد میں آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو یہ کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، چاہے کافر برا ہی مانے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے۔
اگرچہ مشرکین ناخوش ہی ہوں۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں؟ کیا تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ یعنی ایسی تجارت بتاؤں گا جو کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گی۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کو ان کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہ غالب آ گئے۔ سورہ الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ جو بادشاہ ہے نہایت پاک ہے، غالب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے امیین ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی پرفیکٹ نصاب دین، یعنی یہ سلیبس ہے جو دین کی تعلیم ہو، یعنی قرآن کی تلاوت، تزکیہ، ان لوگوں کے صفائی، اخلاقی صفائی، تربیت، اور قرآن اور حکمت سنت رسول کی باقاعدہ تعلیم، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو اصل یہ جو ایمان، قرآن کی تلاوت، تزکیہ، یہ سب چیزیں جس کو مل جائیں اس پر اللہ کا فضل ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ان پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا جو ہے وہ زیادہ بہترین ہے۔ اگر انسان عمل نہ کرے تو پھر کیا ہے، گویا ایک گدھا ہے جس نے کتابیں لادی ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں، اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اور اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار ہو۔ یعنی اس کا جو ایکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا باقی عام لوگوں سے۔ اور حامل قرآن کو چاہیے نہ تو شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا، اور نہ تیز طبیعت ہو۔
کہہ دیجئے اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں جو انہوں نے اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم سب کھلے اور چھپے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی جمعہ کا جو دن ہے افضل ترین دن ہے اور بہترین دن ہے، جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا، اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اور جنتیوں کے لیے بھی جمعہ کے دن ایک یوم المزید ہوگا، یعنی جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا، یعنی اور وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کریں گے جمعے کو جنتی۔ اور جب تم نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا لو۔ جب کوئی سودا بکتا ہوا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ خیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینہ میں آیا، صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور مسجد میں 12 آدمی رہ گئے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے چلے جاتے اور کوئی بھی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی جو تمہیں بہا کر لے جاتی۔ تو یہ ہے کہ مسجد میں جو ہے اس کے بھی جمعے کے بھی آداب ہیں، تو ان کو بھی پورا کرنا بہترین ہے۔ سورہ المنافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اپنی بات زبان سے اقرار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یعنی جو ان کے زبان پر ہے ان کے دل میں نہیں ہے یہ والی بات۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے کام جو یہ کر رہے ہیں۔ تو منافقین کی صفات میں پہلی صفت کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور کیا صفت ہے؟ جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یعنی منافقین جو ہیں وہ کیسے ہیں کہ ان کی نشانیاں یہ ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی نشانی ان میں پائی جائے تو وہ منافق ہیں۔ یہ اس سبب سے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے، اور وہ نظر آنے میں کس طرح کے ہیں؟ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یعنی اتنے فزیکلی فٹ، خوبصورت، ہینڈسم، اچھے سپیکر ہیں۔ جب یہ باتیں کرنے لگے تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں، یعنی آپ کا دل کرے کہ آپ ان کی بات کو جو ہے وہ سنیں، اتنی زبردست باتیں کریں۔
گویا یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئیں، یعنی بس دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیکھنے میں ہی خوبصورت لگتی ہیں لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اور ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی حقیقی دشمن ہیں، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں سے یہ پھرے جاتے ہیں۔ یعنی بزدل بھی ایسے ہیں کہ ہر آواز کو سمجھتے ہیں کہ یہ بلا آئی۔ تو یہاں پر منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات کی گئی، اس کی گفتگو پر بھی، کہ وہ کتنی زبردست باتیں کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان دراز ہوتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے، یعنی وہ باتیں تو بڑی سمجھداری والی کرتا ہے لیکن دوسروں کا حق نہیں دیتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، یعنی اللہ رسول کی بات، دین کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان اور زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافقین بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی خسارے میں پائے ہوئے لوگ ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے رب مجھے تو تھوڑی دیر اور مہلت دے دیتا تو تاکہ میں صدقہ ہی کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی انسان کو تب صدقہ کرنا یاد آئے گا، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ بخوبی باخبر ہے۔ سورہ التغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے بعض تو کافر اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی انسان کی شکل و صورت اور حسن ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور یا ظاہر کرو وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تو سینوں تک کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کی کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، تو انہوں نے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی بات آسان ہے۔
تو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جمے رہو جو ہم نے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن، اور ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، اور وہی دن ہے ہار جیت کا، یعنی اصل دن کیا ہے؟ ہار جیت کا، وہ قیامت کا دن ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے، اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی جہنمی ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، یعنی کسی بھی انسان کو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی مشکل نہیں پہنچ سکتی، تو انسان کو تقدیر کو قبول کر لینا چاہیے۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ اگر تم اعراض کرو گے تو رسول کے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے ہیں، تمہارا نقصان کرنے والے ہیں، یعنی یہ رشتے قریبی رشتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں۔ تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا اجر ہے، یعنی آزمائش بھی ہے، ان کا اجر بھی ہے اگر یہ صحیح راستے پر چلتے رہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا قدردان ہے، حلم والا ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا رب ہے ڈرتے رہو۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے، شاید کہ اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ تو جو عدت ہے اس میں کیا ہے، عورت کو شوہر کے گھر سے نہ نکلنا چاہیے نہ شوہر کو نکالنا چاہیے، جو عدت گزار رہی ہوں رجوع والی طلاق میں۔ اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور نکال دیتا ہے۔
اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا، اور اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اسی وقت دے دے گا جب اس کا وقت آئے گا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کرے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو جائے انہیں خرچ دیتے رہو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تمہیں آپس میں کشمکش ہو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلا لے۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے ہی دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی دے گا۔ اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کی سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا، اندیکھا عذاب۔ پھر جب انہوں نے اپنے عمل کا وبال چکھ لیا اور انجام کار ان کا کیا ہوا؟ خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے، رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کی مانند زمینیں بھی بنائیں، اور اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہوا ہے۔ سورہ التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا۔ اگر آپ اپنے اوپر حرام کرتے تو امت پر بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی حرمت کو ختم کیا۔ تحقیق اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، یعنی انسان اپنی قسم جو ہے وہ توڑ سکتا ہے اور کفارے میں روزے رکھ لے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، بس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ تو انہوں نے فرمایا سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے۔ اور پھر اے نبی کی بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو
تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں۔ اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک ایمان والے، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے سب مدد کرنے والے ہیں، اور اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں، بیوہ اور کنواریاں۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یعنی وہ ایسی آگ ہے جس کا فیول انسان ہے، انسانوں سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ اور خطاب کس کو ہے؟ ایمان والوں کو ہے کہ ایمان والو تم آگ سے بچ جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اس سے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ دیتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے وہ بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج تم عذر بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ نبی کو اور ایمانداروں کو اور جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ نور کہاں ہوگا؟ پل صراط پر نور ہوگا، جس نور کے ساتھ یہ گزریں گے۔ تو کون سے اعمال ہیں جو انسان کو نور بخشتے ہیں؟ وضو کے اعضاء، اور جو قیامت کے دن ان کے اندر سے نور نکلے گا، مسجد کی طرف پیدل چل کر جانا، جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے نور کی خوشخبری ہے، حج اور عمرہ پر سر منڈوانے کے لیے، سورہ الکہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے، اور صدقے کو بھی نور کہا گیا۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھیں، پھر ان کی کیا ہوا؟ انہوں نے خیانت کی، یعنی اپنے شوہروں کی خیانت کی، پھر وہ دونوں ان سے اللہ کے عذاب کو نہ روک سکے، یعنی وہ پیغمبر تھے لیکن ان کو خیانت کی وجہ سے عذاب ملا اور حکم دے دیا گیا، اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے کیا دعا کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے خلاصی اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑیں، جب فرعونی انہیں چھوڑ کر ہٹتے تو فرشتے ان پر سایہ کر لیتے تھے، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو پھر آخر اللہ نے انہیں جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھایا بھی، اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم، اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھیں، یعنی وہ فرما برداروں میں سے تھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔